الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، خطبے کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث کی تشریح اور اس کی تفصیلات کی چند باتیں ہمارے سامنے پچھلے جمعے کو آ گئی تھی. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: اشد الناس بلاء، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ حالات کس پر آتے ہیں؟ تو اس حدیث کے اندر بتایا اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء کرام پر آتی ہے. ثم الامثل، پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے جتنے قریب ہوگا انسان، اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، جو انبیاء علیہم السلام سے جتنا قریب ہوگا، فرمایا اس کے اوپر ویسے حالات آئیں گے. ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کرام سے جو جتنا زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد والا جو جتنا زیادہ قریب ہے، اس کے اوپر پھر اس کے سیکنڈ نمبر پر اس کے اوپر حالات آئیں. اب یہ حالات آنا اور بیماری اور پریشانی اور ٹینشن کا آنا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں؟ تو اس عنوان کے تحت پچھلے جمعے کو کئی باتیں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ حالات اگر کسی کے اوپر لاتے ہیں تو اپنے محبوب اور مقرب بندے انبیاء علیہم السلام پر لاتے ہیں، نبیوں اور رسولوں پر لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں ہمیں کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم تشریف لے آئے تو دنیا کے اندر آنے کے بعد تکلیف ہوگی، پریشانیاں اور ٹینشن آئے گی، بیماریاں آئے گی، ایک کے بعد ایک نئی نئی بیماریاں وجود میں آتی رہے گی. لیکن ان بیماریوں اور پریشانیوں کے باوجود تمہارا تعلق مجھ سے کٹنا نہیں چاہیے، تمہارا رابطہ مجھ سے کٹنا نہیں چاہیے. تو انبیاء علیہ السلام پر حالات آتے گئے، پریشانیاں آتی گئی، لیکن لوگوں کو راہ راست پر لانا، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ کام انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کام کے اندر لگے رہے. کیسی بھی تکالیفیں آئی لیکن ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں. آج ہمیں ذرا سی بیماری آ گئی، ذرا سی گھر کے اندر جو ہے مالی اعتبار سے کمزوری آ گئی، گھر کے اندر بچے بیمار ہو گئے تو ہم فوراً شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے، فوراً شکوہ شکایت کرتے. تو یہ شکوہ شکایت نہیں ہونا، کیونکہ شکوہ شکایت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیماری دی ہے، حالانکہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ بیماری کے اندر انسان کیا ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے، اس کے درجات بلند ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا لیکن
کسی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا ہے یا اس کے اعمال ایسے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، لیکن اللہ اس کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی کے اندر اس کو مبتلا کر دیتے۔ ہم اللہ کی حکمت کو نہیں جانتے تو ہم فوراً کیا کر دیتے، شکایت، شکوہ، گلے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں پھر بھی گھر کے اندر پریشانی ہے، میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کو دعا کرنے کا موقع مل گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد 5 منٹ دعا کر لی، اگرچہ وہ دعا قبول ظاہری اعتبار سے نہیں ہوئی، پھر آپ عصر کی نماز کے لیے آئے، اس وقت بھی جو ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی، تو آپ نے دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر لی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پہلی دعا قبول ہو گئی، آپ کی پہلی دعا قبول ہو گئی، اس بات کی علامت ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، لیکن دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ اخروی اعتبار سے۔ اس لیے ہمارے بڑے اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں، بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں جتنی بھی دعائیں مانگتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری اس میں سے ایک بھی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہو بلکہ آخرت کے اندر ہو، تاکہ کیونکہ دنیا کے اندر قبول ہوگی تو پھر وہ کتنے دن تک اس سے فائدہ اٹھائے گا، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد زندگی ختم ہو، نعمت بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن اگر یہی دعا آخرت کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دے تو پھر کیا ہوگا، وہ دعا جس کو آپ نے دنیا کے اندر مانگا تھا اللہ وہ نعمت وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے۔ ہمارے حضرت مولانا عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ کنز مرغوب کے ناظم و تعلیمات اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارے سے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہو تاکہ آخرت میں ہر ایک دعا کا لطف اور فائدہ میں اٹھاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ دعا مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے وہ تکلیف کم نہیں ہو رہی، تو اس تکلیف اگر کم نہیں ہو رہی ہے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے کیسی سخت بیماری کے اندر اللہ نے ڈال دیا، ایسی بیماری میں ڈال دیا، ایسی بیماری میں ڈال دیا اور کہ اس بیماری کا ہم اگر تصور کریں یا اس کو زبان پر لائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی سخت بیماری، لیکن اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکایت نہیں۔ ایک مرتبہ بائبل کے اندر صحیفہ ہے ایوبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اور شیطان کا مناظرہ ہوا، یعنی بحث ہوئی، تو شیطان آ کر بہکانے لگا کہ آپ کے اوپر جو بیماری ڈالی گئی ہے اور آپ کا جسم گل رہا ہے، آپ کے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں ہو گئی ہیں، تو یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، الیاذ باللہ۔ کیا کہا؟ یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، اور اس کے اوپر اس نے دلیل بھی پیش کر دی۔ اب یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، شیطان کی ہر ایک بات کو، ہر ایک وار کو جانتے تھے، فوراً اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو میرے اوپر پریشانی اور بیماری آئی ہے یہ میرے لیے کوئی سزا نہیں ہے بلکہ میرے لیے نعمت ہے، اور یہ نعمت کون سی ہے؟ یہ محبت کا عنوان ہے کہ یہاں سے محبت کی جو ہے اللہ اور میرے درمیان جو محبت پیدا ہوگی اس محبت کا کیا ہے؟ یہ عنوان ہے، سبق ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو اس بیماری کے اندر رکھا ہے یہ کسی سزا کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کو میرا آہ کرنا، میرا آہ و زاری کرنا، میرا رونا، میرا بیماری کے اندر جو ہے کراہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں اور آہ و بکا بھی کرتا ہوں، یعنی روتا بھی ہوں اور تکلیف کی وجہ سے آہیں بھی بھرتا ہوں، لیکن بعد میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، میں اس بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ میری اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے، یہ دعا بھی کرتا ہوں۔ اس لیے مولانا حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ خطاب کر رہے تھے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ بیماری اور پریشانی اور ٹینشن کا آ جانا یہ ایک نعمت ہے۔ ابھی حضرت کا بیان چل رہا تھا تو بیان کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا جو کوڑ کا مرض، جس کو کوڑ کا مرض لگا ہوا تھا، اس کا جسم گل رہا تھا، تو آ کر اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے اس کوڑ کے مرض کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ بیماری میرے جسم سے ختم ہو جائے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو حضرت بیان کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ بیماری ایک نعمت ہے، اور یہ شخص جا کر کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کو ختم کر دیا جائے، وہ نعمت میرے جسم سے چلی جائے، بیماری ختم ہو جائے۔ تو لوگ سوچنے لگے کہ اب حضرت حاجی صاحب کیا دعا کرتے اس کے لیے، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا، ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ یہ بندہ عاجز بندہ ہے، کمزور بندہ ہے، یا اللہ تو نے اس کو جو نعمت دی ہے بیماری کی نعمت، اس نعمت کا یہ متحمل نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے کیا ہے، ایسی جو ہے قیمتی باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال تو اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ٹینشن آ گئی، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس کو پکڑتی ہے اور پکڑ کے جو ہے گرم پانی اس کے جسم پر ڈالتی ہے۔ پہلے تو اچھے سے تیل لگا کر مائیں کیا کرتی ہے، مالش کرتی ہے بچے کی، پھر اس کے بعد گرم پانی، جو پانی ہم نہیں نہا سکتے اتنا گرم پانی بچے کے اوپر ڈال کر اس کے جسم کو اچھی طرح رگڑ کے صاف کرتی ہے۔ اب وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں اس کو نہیں چھوڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں جانتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہوں اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اب جب یہ بچہ اس وقت تو اس کو تکلیف ہوگی، رو رہا ہے، لیکن جب بڑا ہوگا تب معلوم ہوگا کہ میری ماں میرے اوپر گرم پانی جو ڈالتی تھی اور مجھے میرے جسم کو رگڑ کر کے میرا جسم لال کر دیا کرتی تھی، یہ مجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ میری صفائی ستھرائی کے لیے کیا کرتی تھی۔ دوسری مثال کہ جب بچہ اسکول کو جاتا ہے اور 4-5 گھنٹے اسکول میں بیٹھنا اس کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے، پھر بھی ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں، اس کے رونے اور دھونے کی وجہ سے یوں نہیں کہتے کہ بیٹا چل تو گھر میں بیٹھ جا اور گھر میں جو ہے کھیلنا کودنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ اس کو زبردستی 2-4 مار کر بھی جو اس کو اسکول چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈھیل دیں گے اور ابھی اس کے اوپر تنگی جو ہے یہ زبردستی نہیں کریں گے، اس کے اوپر زور نہیں ڈالیں گے، تو پھر کل کو اس کا مستقبل، اس کا فیوچر کیا ہوگا، خراب ہو جائے گا، یہ جاہل اور ان پڑھ بن جائے گا۔ تو پڑھا لکھا بنانے کے لیے کیا کرتے والدین، اس کے اوپر زبردستی کر کے 4-5 گھنٹے اس کو اسکول میں رکھ کر آتے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تب اس کو معلوم ہوگا، جب یہ انجینئر بن جائے گا، PhD کر لے گا، یا بڑی ڈگریاں حاصل کر لے گا، ڈاکٹر وغیرہ بن جائے گا، تب اس کو محسوس ہوگا، تب اس کو معلوم ہوگا کہ میری ماں مجھے مار کر اسکول جو پہنچایا کرتی تھی، یہ مجھے سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ میرے فیوچر اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ اگر میری ماں مجھے اس وقت ٹارچر نہ کرتی، میرے اوپر جو ہے زور نہ لگاتی، تو آج میں اس قابل نہ ہوتا کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوتا، میں لوگوں کی پریشانی کو دور کرتا ہوتا، اور میں اتنے بڑی بلڈنگیں کھڑا کرتا ہوں۔
اسی لیے اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات کو بلند کیا جائے، ہمیں اس مقام تک پہنچایا جائے کہ ہم اس مقام تک اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کیا ہے، کچھ پریشانیاں، کچھ بیماریاں، کچھ ٹینشن لا کر اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، گھر کے اندر کیسے بھی حالات آ جائے، تو اس وقت کیا کرے؟ شکوہ شکایت نہ کرے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ 10 لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 10 روپے آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہو، کہ بھائی وہ یہی کہے گا کہ بھائی ابھی تو اتنے حالات ٹائٹ ہیں کہ میرے ہی گھر میں لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، تو میں تیری کہاں سے مدد کروں گا؟ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے اگر کسی کے پاس آپ 10,000 روپے مانگ لیں یا 5,000 مانگ لیں تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنی بیوی بچوں کا خیال ہے، تو ہر ایک سوچے گا وہ بار اللہ نے دیا ہو تو دینا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی حالات آ جاتے ہیں، کیسی بھی کنڈیشن آ جائے، تو اس وقت کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کہ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، تقدیر پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ اب اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ تقدیر پر ناراض ہیں؟ کہ اگر آپ اس بیماری کی وجہ سے، اس ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے 10 لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں ایسی ایسی پریشانی چل رہی ہے، ایسے ایسے حالات چل رہے ہیں، اور اللہ میں دعا بھی کر رہا ہوں، اللہ ختم نہیں کر رہے، میں دعا بھی کر رہا ہوں اور بڑے بڑے مولانا کو بول رہا ہوں، دعا کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہوں، پھر بھی میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو اگر اس طرح کی شکایت کر رہے ہیں تو یاد رکھیے، جیسا کہ پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ یہ آپ کا شکایت کرنا، آپ کا اس طرح سے گلہ کرنا، یہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو پریشانی اور ٹینشن اور بیماری آپ کے اوپر آئی ہیں، یہ بطور سزا کے ہیں، بطور عذاب کے ہیں۔ اور اگر آپ اس بیماری، اس پریشانی، اس ٹینشن کے اندر صبر کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، شکایت نہیں، صبر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ پر جو بیماری آئی ہے یا آپ کے گھر کے اندر کچھ حالات چل رہے ہیں، تو ضرور بھی ضرور اللہ کی حکمت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور حکمت یہ ہے کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کہ شکوہ شکایت نہیں، دوسرا کام کہ جیسے بھی حالات آ جائے صبر کریں، اور تیسرا کام کہ صبر کرے لیکن بہادری نہ دکھائے۔ بہادری، اس کی مثال یہ سمجھیے کہ اللہ اگر کسی کو بیماری میں ڈالتے ہیں تو اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی عاجزی کو اور اس کے کراہنے کو اور اس کی جو بیماری کے اندر انسان آوازیں نکالتا ہے، اس آواز کو سنوں۔ اگر آپ پر بیماری ڈال دی گئی اور آپ جو ہیں الحمدللہ کہہ رہے، ماشاءاللہ کہہ رہے، کہ مول صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ بیماری آئے تو صبر کر لیں، تو بیماری آگے خوش ہو رہے، تو یہ خوش ہونا اللہ کو پسند نہیں، بلکہ اللہ کو پسند کیا ہے کہ بیماری کے اندر میرا بندہ کیا کرے؟ اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو، اپنی بیماری کو میرے سامنے پیش کرے، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ میرے سامنے پیش کرے۔ ایک بزرگ ایک دوسرے بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، جا کر دیکھا تو سخت بیمار تھے، اور بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور زبان پر ایک ذکر جاری تھا، اور وہ ذکر کر رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جو بزرگ ملاقات کے لیے گئے تھے وہ جا کر دیکھے، اور فوراً جو ہے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا جو ہے ذکر کرنا، ایسی سخت تکلیف کے اندر بھی الحمدللہ کہنا، یہ باعث فخر کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ چیز آپ کا الحمدللہ کہنا پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ کا جو ہے رونا، آپ کا جو ہے کمزوری اللہ کے سامنے پیش کرنا، آپ کا آہ و بکا کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو تھوڑا سا کراہ بھی لیا کرو،
تھوڑا سا آہوزاری بھی کر لیا کرو تو اللہ کو جو ہے پیار آئے گا۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف کے اندر جو ہیں آہیں بھرتے تھے، تکلیف کی وجہ سے ان کے منہ سے آواز نکلتی تھی، لیکن وہ آواز شکایت کی نہیں تھی، بلکہ وہ آواز تھی اپنے رب کو راضی کرنے کہ میں آہیں بھروں گا، میں اپنی تکلیف کی وجہ سے جو ہے اللہ کروں گا تو اللہ کیا ہے، راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کہیں گے کہ میں نے اس کو تکلیف دی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے والا میں ہی ہوں۔ اس لیے اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے جلدی سے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے۔ جیسے ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کاروبار میں برکت دے دے، کاروبار جو ہے اچھی طرح چل جائے، بچوں کے رشتے اچھی سے آ جائے، تو بہت ساری ہم دعا کرتے ہیں، تو اس میں سے کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ قبول نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ قبول نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور اللہ کو آپ کا مانگنا پسند ہے، اس لیے نہیں دے رہے اللہ جلدی۔ اللہ چاہ رہے کہ میرا بندہ تھوڑا سا اور رو لے، اللہ چاہ رہے کہ میرا بندہ تھوڑا سا اور کراہے اور آہوزاری کرے، کیونکہ مجھے اس کا رونا، اس کا دھونا، اس کا عاجزی کرنا مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ کیا کر رہے ہیں، دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ مانگتے اللہ چلے نکل، اللہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک بار مانگتے ہی دے دیے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کافر اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، ثواب والا نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی جو ہے پیسوں کے ذریعے سے یا اس کے کاروبار کہیں پر لگا دیے یا اس کے پاس جو ہے کہیں سے پیسے آ گئے، تو اس طرح اللہ کیا کرتے ہیں، اس کا جو اس نے نیک عمل کیا ہوتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر اللہ دے دیتے ہیں۔ جو نیک کام اس نے کیا ہوتا اس کا بدلہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں اللہ دے دیتے، تاکہ قیامت کے دن یہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ لیکن ایمان والے کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ رو کے رکھتے۔ کوئی عمل کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر دکھا دیتے، کوئی نیک عمل کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر دکھا دیتے کہ اس نے نیک کام کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ملنا چاہیے، اس کو زیادہ ضرورت ہے تو اللہ اس کو دے دیتے۔ لیکن اکثر و بیشتر چیزیں اللہ کیا کرتے ہیں، آخرت میں جمع کر کے رکھتے، اور یہ آخرت میں جمع کر کے رکھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ملے گی وہ نعمت تو 40 سال 50 سال 60 سال کتنے سال تک اب اس چیز سے جو فائدہ اٹھائیں گے، اس چیز سے لطف اندوز ہوں گے، اس چیز کو یوز کریں گے۔ 60 سال زیادہ سے زیادہ اگر کوئی رہا تو 70 سال، پھر اس کے بعد جیسے یہ مرا وہ چیز ختم ہو گئی۔ لیکن وہاں پر اگر وہ چیز جمع ہو گئی اور مرنے کے بعد آپ کو وہ چیز دی گئی تو وہ پھر چیز کیا ہے، ان لمیٹڈ چلے گی، ختم ہونے والی نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں کہ وہاں 100 سال جی لیے، 1000 سال جی لیے، 1 لاکھ 1 کروڑ ارب خرب سال جی لیے، اس کے بعد وہ نعمت ختم، ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو لامحدود زندگی ہے، لامحدود، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایسی زندگی آنے والی ہے۔ تو اللہ ایسی زندگی کے واسطے کیا کر رہے ہیں، ہماری بہت ساری دعاؤں کو رو کے رکھے ہیں، بہت ساری دعاؤں کو رو کے رکھے۔ اور دعا مانگنے کے اندر ایک بات کا خاص خیال رکھے کہ جب دعا مانگنا شروع کریں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کیا کریں، درود شریف، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جس طرح بھی جو بھی زبان کے اندر جیسے بھی انداز میں آپ کو آتا ہے دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا، اپنے دل کے حالات کو اللہ کے سامنے رکھے، یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے دور کر دے، یا اللہ مالی حالت صحیح نہیں ہے دور کر دے، یا اللہ گھر کے اندر جو ہے برکت نہیں ہے، بے برکتی ہو گئی ہے، پیسوں کے اندر برکت نہیں ہے، بچے بات نہیں سن رہے ہیں، بچی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، نکاح کے پیغامات نہیں آ رہے، یا اللہ ان سارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اپنی جیسی انداز میں بول سکتے ہیں بولیے، پھر اس کے بعد دعا ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد آخر میں بھی جو ہے درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ پھیریں۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے،
زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی، عرش تک نہیں پہنچتی ہے، اور جو دعا درود شریف کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ سیدھا اللہ کے عرش کو جا کر ٹکراتی ہے۔ اس لیے کیا کرے؟ درود شریف کے ساتھ کبھی بھی دعا مانگے، اسٹارٹنگ میں یعنی شروع کے اندر بھی درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا مانگے، پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی ہماری پریشانی ہیں اور بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو اور ساری امت کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو ختم فرمائے، اور جس کسی کو بیماری ہے اللہ اس پر صبر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بیماریوں کو پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کی نعمت سے مالا مال فرمائے، تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سنت کو